السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور ناظرین، سیاست ہو رہی ہے ملک میں بڑی زوردار قسم کی، سیاست در سیاست در سیاست، یہ اس کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، اپوزیشن عمران خان کے ساتھ سیاست کر رہی ہے، عمران خان اپوزیشن کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کے اندر اپوزیشن سے سیاست کر رہی ہے۔ اب کس کی سیاست کس کو سوٹ کرے گی، کون کس کو نیچا دکھائے گا، کون جیتے گا کون ہارے گا، یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی اس وقت ایک جو ہے وہ کھیل جو ہے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس میں سے سارے کھیل میں سے ایک نقطہ میں ابھی ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 4 دن کے اندر جو معاملات جس طرف بڑھے ہیں، وہ اس میں سارے میں زیادہ چیزیں نظر ایسے آ رہی ہیں جیسے یہ سارے کا سارا کھیل سجایا گیا ہے عمران خان کو ہٹانے کے لیے نہیں، بلکہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے، اور بلکہ اسے اور ذرا کلیئر کر کے کہیں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے کے لیے۔ مجھے تو ایسے ہی لگا ہے، باقی آپ کی آبزرویشن کسی کی اور طرح ہو تو میں اس پہ تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ میں نے جس طرح سے چیزوں کو آبزرو کیا میں تو اسی طرح سے اس کو دیکھوں گا، بیان کروں گا۔ یہ جو کہانی شروع ہوئی کہ ملک کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اس میں اپوزیشن نے میاں نواز شریف کو راضی کیا اس کے حوالے سے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف آئیں، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب پی ڈی ایم بنا، اور اس پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے جائیں۔ اچھا، اس استعفوں کے مقابلے میں کاؤنٹر تھیوری پیش کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ نہیں، ہمیں پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک سٹرگل کرنی چاہیے، اور ہمیں ود ان پارلیمنٹ ایک چینج کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور وہ چینج کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جائے اور پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹایا جائے، اور اس طرح سے یہ تحریک انصاف کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اس وقت پیپلز پارٹی نے وہ جو استعفوں کی جو موو تھی اس سے پی ڈی ایم سے نکل کر، یا اسے نکال دیا گیا اس کے موقف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ استعفوں کی ساری موو جو تھی وہ بیٹھ گئی، اس کی دھول بیٹھ گئی۔ اب لیکن جب وقت گزرا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی اپوزیشن کو بھی، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ استعفوں سے تو بالکل میدان کھلا چھوڑ دینے والی بات ہے۔ اب وہاں پر بھی یہ ضرورت محسوس ہونے لگی کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف آنا چاہیے، اور غالباً کہیں نہ کہیں کوئی ایسے انہیں کوئی کارنرز نظر آئے حکمران جماعت کے اندر بھی کہ جہاں پر کام کیا جائے تو حکومت کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، ڈرامائی انداز سے ایک دم سے آصف علی زرداری لاہور آئے، میاں نواز شریف کا فون آیا، میاں نواز شریف کے فون کے بعد شہباز شریف کا فون آیا، شہباز شریف کے گھر جو ہے وہ ڈنر ہوا، پھر مولانا فضل الرحمان کی انٹری ہوتی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ معاملہ چل پڑا۔ اس میں 3 چیزیں طے ہوئیں۔ ایک یہ کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے، وزیر اعظم کو، نمبر 1 یہ کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، یا اسپیکر کو کے خلاف لائی جائے تحریک عدم اعتماد، چیئرمین سینٹ جو وہ بھی ہمارے مخالف ہیں، ہمیں دھاندلی سے ہرا کر آئے ہیں، ان کے خلاف لائی جائے، پنجاب میں لائی جائے۔ یہ 4 جگہیں تھیں جہاں پر تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس میں چینج یہ آ گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ ہم اتحادیوں کو ساتھ لیں گے، تو اس میں سے ایک اتحادی تو آپ کا چیئرمین سینٹ ہے، تو چیئرمین سینٹ اس گفتگو میں سے نکل گئے، اور اب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب رہ گئے پیچھے وزیر اعظم اور ان کے اسپیکر قومی اسمبلی اور ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پہلے آپ پنجاب میں ٹرائی کریں، تو پنجاب میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ یہ یہاں پر زیادہ جو ہے ہم کلوز بیٹھے ہوئے ہیں، نزدیک ہے زیادہ، اور زیادہ تھن میجورٹی ہے حکومت کی، اور اس کو آسان ہے گرانا۔ تو اس میں جب یہ سارا معاملہ چلا تو پھر اس کے اندر اتحادیوں کو ساتھ لینے کی بات ہوئی، تو پھر یہ بھی ہوا کہ پاور شیئرنگ فارمولہ، میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ آصف علی زرداری کا جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس کی جزیات کیا ہیں۔ اس میں
وہ تمام لوگوں کو اقتدار کے اندر شریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں پنجاب میں وہ چودھری پرویز الہی کے لیے چیف منسٹرشپ دیکھتے ہیں، مرکز میں وہ شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ آپ بنیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، دوسری بڑی پارٹی ہیں ہم آپ کے بعد پارلیمنٹ میں، تو آپ وزیر اعظم بن جائے، لیکن آپ پرویز الہی کو چیف منسٹرشپ دے دیں۔ وہ الہی نہ صرف یہاں پر اگر ہم انہیں چیف منسٹرشپ دیتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی حکومت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور اس کے بدلے میں وفاق میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بھی پرویز الہی جو ہے اور کاف لیگ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ اس طرح سے جو ہے باپ پارٹی ہے، اگر اس کو ہم چیئرمین سینٹ پہ برقرار رکھتے ہیں تو وہ آپ بلوچستان کے اندر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور مرکز میں وہ سپورٹ کریں گے، خاص طور پر مرکز کی میں سپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح سے باقی جو الائز ہیں ان کا، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ نکھرتے آ رہے ہیں، اور بڑی سمارٹ قسم کی شکل وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں پنجاب کے اندر چینج جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے۔ اب اس میں میں ابھی ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ جو ہے اس کا شیئر کروں گا، وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا ہے اور یہ ساری موو کیا ہے، پھر ہم اس کو ملا کر اگر دیکھیں تو پھر یہ نقشہ کیا بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا کہ ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کر تبدیلی لائیں گے۔ حکومت کے اتحادی جو ہیں ان کو وہ اگر حکومت سے الگ ہو جائیں تو اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ حکومت اپنا اکثریت کھو بیٹھے گی، دوسرا یہ اتحادی جو ہیں ان کی سگنیفیکینس ہے کہ یہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے جو ریاست کے ساتھ ہیں، ریاست سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو فوج کا جو کردار جس کے بارے میں اپوزیشن کا ہمیشہ سے گلا ہوتا ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے، تو یہ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اس سے اس کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ بھی چیک ہو جائے گی۔ یہ بھی بہت ایک اچھا ایک ٹیسٹ ہے۔ تو اس کے اور میں نے ایک جب مولانا فضل الرحمان آئے میاں شہباز شریف کے گھر تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس کے ذریعے کریں گے، کیا حلیف جماعتیں جو ہیں انہیں قائل کریں گے یا تحریک انصاف میں سے کسی کو توڑیں گے؟ تو انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا اور بڑی سنجیدگی سے کہا، ایسے انگلی کر کے انہوں نے کہا کہ ہم کسی انڈیویجول کو نہیں کانٹیکٹ کریں گے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارا سختی سے یہ موقف ہے کہ ہم کسی انڈیویجول کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کریں گے، اور تاکہ اس کے اوپر یہ نہ آئے کہ ہم شاید کسی کو زیر اثر لا رہے ہیں، تو ہم اتحادیوں سے بات کریں گے، ہم اتحادیوں کو قائل کریں گے کہ ہمارے ساتھ آئیں، اور وہی فرق ہے، اور وہ ہم حکومت کو چینج کر لیں گے۔ اسی چیز کو لے کر آصف زرداری اور فضل الرحمان اپوزیشن کا جو ایک الائنس اب بن چکا ہے، اس کے اندر زرداری اور فضل الرحمان یہ دونوں اس چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ۔ نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک اس کے مسلم لیگ پی ٹی آئی کے اندر ایک جو سرنگ لگائی ہے، وہاں سے 25-30 جو ایم این ایز جو تیار کیے ہیں، ان کی مدد سے وہ مرکز میں اور پنجاب میں بھی ان کے پاس ہے، تو وہ ان کی مدد سے حکومت جو ہے وہ الٹا دے۔ لیکن اس کی راہ میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی جو ہے وہ کھڑی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اتحادیوں کے ذریعے۔ اب اتحادیوں کے ذریعے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو چیزیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، یہ ود ان اپوزیشن آصف علی زرداری اور پرویز اپنا فضل الرحمان کی طرف سے۔ دوسری طرف یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو خاص یہ پارٹیز ہیں ان کو بھی اگلے سیٹ اپ میں بڑے طریقے سے ساتھ ملایا جا رہا ہے، تاکہ ایک ایسا براڈ بیس ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جو نمائندہ سیاسی گروپس ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک اس کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر ہونا جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلش ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گی، تو ان کی آشیرواد بھی پوری مل جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ ایک اس کے پیچھے تھیوری ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ان دنوں جو ہے وہ آشکار ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بار پھر یہ دباؤ آیا ہے کہ وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو چینج کریں، اور وہ کیوں چینج کریں؟ وہ اس لیے چینج کریں کہ یہ پہلے سے ہی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پچھلے 2 سال سے لگی ہوئی ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے، لیکن یہ عمران خان کی اپنی ایک ان کا موقف ہے، اور وہ ایک اس کے اوپر سختی سے قائم ہے کہ جسے میں نے بنا دیا ہے بس اسے میں چینج نہیں کر سکتا۔ تو وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بار پھر یہ دباؤ ہے کہ آپ عثمان بزدار کو چینج کریں۔ اس میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار رہتے ہیں
چیف منسٹر رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ایک چیف منسٹر تو چلیں ہو گئے کہ صوبے کا چلا رہے تھے، لیکن ایک پاپولر اور ہیوی ویٹ پولیٹیکل فگر نہیں ہے جو پنجاب کے اندر آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے. یہ ایک دوسری بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. اب یہ ایک ہی وقت میں اگر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی طرف سے بھی یہ فرمائش آتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کیو لیگ کو، بلاول بھٹو نے کل کہا انٹرویو میں کہ کیو لیگ کو اور اتحادیوں کو ساتھ میں لایا جائے اور نون لیگ دل بڑا کرے، ہم انہیں اوپر پرائم منسٹر بنا رہے ہیں تو وہ دل بڑا کرے، پرویز الہی کو چیف منسٹری دے دے. اور اس پر نون لیگ کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے 8-10 سیٹوں والی پارٹی کے حوالے کیسے صوبہ کر دیں. تو یہ ایک اتفاق اسے کہیں یا کیا کہا جائے کہ یہ کوئی پری پلانڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو اشارے جو درپردہ جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہی موقع ہے کہ ایک، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس فرمائش پر اگر عمران خان اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوگا کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے چیف منسٹر بنیں گے، وہ پھر اپوزیشن کی طرف وہ پھر نہیں جائیں گے، وہ پھر پی ٹی آئی کے ووٹوں کی طرف. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان یہ ایک کڑوا گھونٹ بھر لیتے ہیں تو ممکن ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوپر آئے اور ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے، جو ایک موو ہے، اس کا زور تھوڑا سا ٹوٹ جائے. تو یہ ایک حسن اتفاق کہہ لیں یا ایک کوئی پلاننگ کا حصہ کر لیں کہ پنجاب کے اندر جو پرویز الہی ہیں انہیں چیف منسٹر بنانے کے لیے 2-3 اطراف سے ایک بڑی بھرپور قسم کی ایک ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تمام جو فیکٹرز ہیں، اپوزیشن کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں. اگر تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں تو اس وقت تو پھر چودھری برادران جو ہیں وہ ایک ڈارلنگ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. یعنی دونوں طرف سے انہیں آفر ہے چیف منسٹرشپ کی، اگر ادھر بن جائیں یا ادھر بن جائیں. اور اگر نون لیگ انہیں چیف منسٹر نہیں بناتی تو پھر ہمیں یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ بھول جانی چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ یہ بیل جو ہے کسی منڈے چڑھے گی. وہیں پر آصف زرداری اور فضل الرحمان اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے اس پورے پروسیس سے. اور اس دوران پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ بھی مکمل کر چکی ہوگی اور اس نے جو اس کا پولیٹیکل گین ہے وہ بھی اس سے مل گیا ہوگا. اور اللہ خیر صلاح اور اب کھیل ختم پیسہ اعظم والی بات ہو جائے. تو کیا یہ اسی طرح سے کھیل اسی منطقی انجام تک اس پر پہنچتا ہے یا واقعی پرویز الہی کے سر پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج سجتا ہے؟ آنے والے دن اس کے لیے بڑے اہم ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.